الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں عبداللطیف محمد علی بادہ انڈین اسکول کے ہمارے پیرنٹس سے میں آج مخاطب ہوں، بات کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ مہاماری کے اس ویو میں ہم لوگ صحت مند ہوں گے، خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس دوران جن کی وفات ہو گئی ہے، کورونا کی وجہ سے ہو یا کسی اور سبب کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ علی بادہ انڈین اسکول کے اس ویڈیو کے ذریعے سے میں جو مختصر ایک میسج دینا چاہتا ہوں، جو سب کے لیے اہم ہے، اس کو اگنور مت کرو، سنو کہ میں ایک دل سے نکلتی ہوئی بات ایک بچوں کے مستقبل کے لیے، قوم کے مستقبل کے لیے کچھ باتیں بول رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ پینڈیمک کا ایک سال گزرا، ابھی ایک سال ابھی گزر رہا ہے، ممکن ہے کہ آنے والا سال اللہ نہ کرے، ممکن ہو ایسے ہی گزرے گا۔ تو یہ سارے ایام میں، ان دنوں میں اسکول بند ہوئے ہیں، اسکول کے دروازے بند ہوئے ہیں، بچے فزیکلی نہیں آ رہے ہیں، یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم یا ایجوکیشن یا لرننگ یا ایڈوکیٹنگ کا سلسلہ بند ہوا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے یہ سمجھا ہے کہ اسکول بند ہوئے ہیں تو پڑھائی کا سلسلہ بند ہوا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اسکول کے دروازے بند ہوئے ہیں، آنا جانا ممکن نہیں ہے، فزیکل ایجوکیشن ممکن نہیں ہے، لیکن تعلیم کا سلسلہ، ایجوکیشن کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ اہم اور ضروری ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے یہ چیز کو محسوس کیا، اور سارے لوگوں نے محسوس کیا کہ بھئی بہت سارے پیرنٹس ہمارے بچوں کے ایڈمیشن نہیں دلا رہے ہیں، یعنی ایڈمٹ بچوں کو اسکول میں نہیں کرا رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں ایڈمیشن نہیں کرا رہے ہیں؟ آخرکار ایل کے جی کا جو کنٹینٹ ہے یا سلیبس ہے، بچے کو پڑھنا ہی ہے، اور یو کے جی کا پڑھنا ہی ہے۔ لاسٹ ایئر بہت سارے لوگوں نے ایل کے جی میں ایڈمیشن نہیں دلایا، یہ سال یو کے جی کا جو کنٹینٹ ہے وہ کیسے پڑھے گا؟ یو کے جی میں بھی کچھ نہیں پڑھائیں گے کچھ بچے، ماں باپ ایڈمیشن نہیں دلائیں گے، ڈائریکٹ آئندہ سال جب فرسٹ اسٹینڈرڈ میں جب آپ کا بچہ آئے گا تو کیا پڑھے گا؟ اس کا فاؤنڈیشن ہی نہیں رہے گا، ایل کے جی اور یو کے جی کا وہ کنٹینٹ وہ گراب نہیں کرے گا، پھر فرسٹ اسٹینڈرڈ میں جو اس کے لیے کنٹینٹ آئے گا اس کو کس طریقے سے وہ ہضم کرے گا؟ ہاں، یہ جو بچوں کا جو نقصان ہو رہا ہے یہاں پر، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ایڈمیشن نہیں دلا کر، یا ایڈمیشن دلائے ہیں صرف برائے نام، محنت نہیں کر رہے ہیں، فوکس نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں ہمیں کھرے اترنا ہے، ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر کی جگہ ہمیں لینا ہے۔ یہ جو نہیں سمجھے ہیں تو اس کا براہ راست نقصان بچوں کے فیوچر پہ پڑے گا، ایک بات یاد رکھ لیجیے، کیونکہ پری پرائمری اور پرائمری ایک ایسا سٹیج ہے بچے کے کیریئر میں، ایجوکیشنل کیریئر میں، کہ اگر یہاں پر اگر کچھ کمزوری آئی، یہاں پر کچھ اگر کوتاہی ہوئی تو اس کا فیوچر اس کا کمزور ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہ سوچ کے کہ بچہ ایل کے جی میں ہے، بچہ چھوٹا ہے، بچہ جو ہے آن لائن نہیں پڑھ سکتا، ایل کے جی میں ایڈمیشن، یو کے جی میں ایڈمیشن، یا اوپر کے کلاس میں بھی آپ لوگ اس کو لائٹ لے لیے ہیں، یا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، یا اس کو جو ہے پرولونگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسٹوریکل غلطی ہوگی آپ کی، ایسا نہ کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی بادہ میں ایڈمیشن دلاؤ، آپ کا جو اسکول من پسند ہے، آپ جہاں ایجوکیشن دلانا چاہتے ہیں، جس اسکول کے ایجوکیشن سسٹم سے آپ مطمئن ہیں، وہاں پہ دلاؤ، لیکن بچے کو تعلیم سے محروم اور ونچت مت کرو، کیونکہ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ اس کے ساتھ یہ بات میں پریڈکٹ کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ بھئی پچھلا سال بھی آن لائن چلا، یہ سال بھی آن لائن چل رہا ہے، ہمیں لگتا ہے حالات جیسے بدل رہے ہیں، ویکسینیشن کا جو پروسیس چل رہا ہے، اور جو ڈر اور خوف بیٹھا ہوا ہے پرائمری اور پری پرائمری کے بچوں کے لیے، شاید آئندہ آنے والا 2022-23 کی بات کر رہا ہوں، اب تو ہم 21-22 میں ہیں، 22-23 میں بھی شاید ورچوئل چلیں گے، تو 3 سال کا یہ ڈیوریشن یا 4 سال کا ایجوکیشن ڈیوریشن میں ہم بچے کو پڑھانا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے فوکس کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو ہم کبھی بھی لائٹ نہیں لے سکتے۔ میرے بھائیوں، ابھی آنے والا جو ہمارا انشاءاللہ تعالی 2021 اور 2022 کا
क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का कंपटीशन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 95% बच्चों ने उसमें जो है पार्टिसिपेशन लिया। किसी ने 1 पारा, किसी ने 2 पारा याद किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अब बहुत जल्दी हम लोग बच्चों को वर्चुअल क्लासेस लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, जिसमें बच्चों की इम्यूनिटी जो क्या बोलते हैं ये बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमारे कुछ एक्सरसाइजेस होंगे जो हमारे कुछ ट्रेनर्स बच्चों को वर्चुअल ऑनलाइन पे जूम के ज़रिए से लेंगे। ये वजह इसकी ये है कि बच्चों के अंदर कुछ जनरल नॉलेज आए, अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, हेल्थ को सोचने को लेकर वो लोग थोड़ा सा संजीदा हो जाएं, बच्चे भी। क्योंकि आम तौर पे हमारे बच्चे अपनी तबीयत के ऊपर ख्याल नहीं करते, दूध नहीं पीते, तरकारी नहीं खाते, दाल नहीं खाते, सिर्फ नॉन वेज खाना हमारी आदत, और टाइम और उनका सोना उठना बैठना लाइफ सिस्टम भी बहुत ख़राब होती चली जा रही है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ात यानी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता और ताकत जो बदन के अंदर कमज़ोर होती जा रही है। और मुझे और आपको मालूम है जो तीसरा जो वेव है या दूसरे वेव का जो एंडिंग और तीसरे वेव का बिगिनिंग ये ज़्यादातर बच्चों को टारगेट कर रहा है। तो इसलिए हमारा एजुकेशन प्रोसेस में हिफ्ज़ कंपटीशन के बाद में ऑनलाइन बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इंशाअल्लाह ताला ट्रेनिंग रहेगा। इसमें हर बच्चे का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हम लोग इंशाअल्लाह ताला ये जून के बाद जुलाई 15 के बाद में तकरीबन जुलाई 15 के बाद में हम लोग ब्रिज कोर्स स्टार्ट करेंगे। ब्रिज कोर्स का मकसद ये रहेगा कि इससे पहले जो पढ़ा है उसको रिकैप्चर करें और आने वाले जो सिलेबस है, आने वाले क्लासेस के लिए वो तैयार हो जाए इंशाअल्लाह ताला। फिर जुलाई आएगा, जुलाई के 15 तक हम लोग ब्रिज कोर्स को अगर चला लेंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारा पहले से बेहतर एक एजुकेशन का प्रोसेस जो लास्ट ईयर जो आपने देखा उससे बेहतर इंशाअल्लाह ताला हम लोग एक तालीम का एजुकेशन का पैकेज और टाइम टेबल लेके आएंगे। उसमें एकेडमिक भी पहले से अच्छा होगा, वर्चुअल क्लासेस होंगे, रीडिंग पे फोकस करेंगे, और यहाँ तक कि हम लोग इस्लामिक स्टडीज़ और दीनियात का जो तालीम है वो भी हम लोग इंशाअल्लाह इस मरतबा दे रहे हैं। और यहाँ तक कि बच्चों की स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा ना हो, यानी मोबाइल लेकर बैठना, घर में एक मोबाइल है 4 बच्चे हैं, ये सब परेशानी हो रही है, बच्चों की आंखों पे उसका असर पड़ रहा है, माइंड पे असर पड़ रहा है। उससे बचने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि बच्चों को जब किताबें देंगे हम किताबों के साथ साथ वर्कशीट और नोट्स जो है ना हम लोग प्रिंट करके देंगे, क्योंकि वो वर्कशीट को जूम करके देखना, पढ़ना, फिर कॉपी में लिखना मुश्किल ना हो। हम लोग वर्कशीट और नोट्स जो होते हैं जो हम लोग व्हाट्सएप पे भेजते थे, हर क्लास के हर बच्चे को हम लोग हार्ड कॉपी देंगे, यानी इंशाअल्लाह ताला बच्चों के लिए मज़ीद उसके अंदर आसानी होगी। तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारी आजमाइश है और अल्लाह ताला देखना चाहता है कि कौन कितना मेहनत करता है और कौन कितना खरा उतरता है, कौन अपनी ज़िंदगी को लेकर जो है संजीदा है। तो मैं समझता हूँ मेरा जो एक दिल की बात, ये कोई स्क्रिप्टेड और कोई जो है मॉडिफाइड और एक कोई जो आर्टिफिशियल मेरी बात नहीं है, ये दिल की बात है। मैं समझता हूँ कि भाई तालीम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तालीम को अगर हम लोगों ने इग्नोर किया, पेंडेमिक अगर जाएगा तो, लेकिन हमेशा की बीमारी यानी एजुकेशन में जो लैकिंग जो हमारी कौम जो रहेगी उसकी भरपाई हम आने वाले दिनों में नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि मेरी बात, मेरी दिल की बात आपके दिलों में उतरी होगी और आने वाले एजुकेशन प्रोसेस के लिए आप लोग तैयार होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।